إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس جب ہماری ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پر کیا پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بے ادبی کے ساتھ کیا کی تھی، ایک ڈیمانڈ کی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ اور دو روایتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک تو یہ روایت پڑھی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر گئے اور تورات جب ان کو پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس پر نہیں ایمان لائیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب انہوں نے بچڑا بنا دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر کفارے کے طور پر ان کا آپس میں قتل کروایا۔ اس کے بعد قوم کے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام لے کر جو ہے کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی ہے نا، اور بادل چھا گیا اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگے۔ اس کے بعد بادل جب چھٹے تو انہوں نے کیا کہا کہ مانیں گے نہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کس نے بات کی، اب جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تبھی بات مانیں گے۔ تو یہ دو چیزیں، دو روایتیں ہم نے پڑھی۔ پھر آج دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے پھر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا اور ایک بجلی آئی تیز کڑک کے ساتھ اور اس نے کیا کیا، ان سب کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں آگے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ الفیہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کر دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ وعلیکم البقرہ السلام۔ آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر بعث زندہ کیا، نہ ہم نے کم تم سب کو، پھر زندہ کیا ہم نے تم سب کو، من بعدی من سے، بعدی بعد، موتکم موت مرنے کے بعد تم سب کو زندہ کیا، لعل شاید کہ، کم تم سب، تشکرون تم شکر گزاری کرو یا احسان مند رہو۔ تا فار ور، شین کاف را روٹ لیٹر ہے اس کے، اور واو نون فار جمع۔ پھر ہم نے زندہ کیا تم سب کو مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزاری کرو تم سب۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بے ہوش کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا سب کے سب کو ایک ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مار دے اور پھر جو ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا نا؟ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ ایک منٹ رکیے، ان کا ٹیچمنٹ اوپن نہیں ہو رہا، ایک منٹ۔ آسیہ کا
جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سے اپنا احسان کیا، اور جب یہ مر گئے سارے کے سارے، دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر دوبارہ سے اس کو زندہ کرے، ہے نا. کسی کے بارے میں ہم نے سنا بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ اس سورہ میں ہی دیکھیں گی، سورۃ البقرہ میں، کہ کون کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے. ٹھیک ہے. 5 بار آتا ہے قرآن مجید میں، 5 بار اس میں، سورۃ البقرہ میں ہی آپ کو 5 بار ایسا واقعہ ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ کرنے کی بات کہی ہے. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گی اس سورے میں ہی. یہ پہلا موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں ہم نے دوبارہ سے پھر کیا کیا، زندہ کیا تمہاری موت کے. یہ پہلا واقعہ ہے. اب اس کے بعد ابھی 4 اور آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہ قوم کے بہترین 70 لوگ میں لے کر آیا ہوں اور ان کے ساتھ یہ سب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے قوم کو کیا کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے واپس جا کر. ٹھیک. آپ کسی کو اپنے ساتھ ٹرپ پر لے جائیں اور خود اصرار کر کے لے کر جائیں کہ چلیے چلیے میں آپ کا دھیان رکھوں گا، ہے نا. اور پھر کتنا بڑا الزام لگے گا نا. ٹھیک ہے. اگر کھروچ بھی لگ جاتی ہے تو انسان جو ہے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ چوٹ آپ کی وجہ سے لگی ہو یا آپ کی وجہ سے نہیں بھی لگی ہو، آپ کو بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی کس کے ہاتھ میں تھی، آپ کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے. تو سورۃ الاعراف میں جیسے ہم نے اس دن آیت پڑھی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ چنے، سورہ اعراف کی 177 آیت تھی، یہی تھی نا، یا 155 تھی. ہاں 55 تھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے گئے تھے اپنی قوم کے ساتھ، اور وہاں پر آپ دیکھیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، ہے نا. اگر تیرے بس میں ہوتا، مطلب اگر تیری مرضی ہوتی تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم کو اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کر دیا ہے نا. کہ کچھ بیوقوفوں نے گڑبڑ کی ہے، کچھ بیوقوفوں نے شرک کیا، کچھ بیوقوفوں نے یہ سارے کام کیے، اور ان کی بیوقوفوں کی سزا جو ہے ہمیں مل رہی ہے نا، ہمیں اس وجہ سے ہلاک کیا جا رہا ہے. یہ تو تیری آزمائشی ہے جس کے ساتھ تو جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ٹھیک. تو کتنی عاجزی سے، کتنی پھر کہتے ہیں انت ولینا، ہے نا، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا نگہبان ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، کے تو رحم کرنے والوں میں، معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے بہترین معاف کرنے والا. تو کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی محبت سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان سب کو کیا کرتا ہے، دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر ایک اور بہت بڑا اور بہت خاص کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ سے زندگی بخشی مرنے کے بعد. قتادہ کہتے ہیں، یہ قتادہ جو ہے وہ ایک تابعین ہے، کہتے ہیں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنی باقی کی پوری زندگی اپنا رزق پورا کر لے. یعنی کہ یہ تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا نا خالی. ٹھیک ہے. ابھی ان کے دن پورے نہیں ہوئے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی ان کی قوم کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی ان لوگ کے دن پورے نہیں ہوئے تھے. جتنی زندگی دیکھیے انسان لکھوا کر آتا ہے دنیا میں، اتنی زندگی وہ جی کر جاتا ہے، اتنا رزق وہ کھا کر جاتا ہے نا. اور جو کرنے کے لیے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا، وہ کر کے ہی کیا ہے دنیا سے جاتا ہے، ایسے پہلے سے نہیں چلا جاتا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ میں نے کتنے سارے کیسز ایسے دیکھے کہ انسان کو غسل بھی دے دیا گیا، اس کو کفن بھی دے دیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کی سانس آئی اور وہ جو ہے سانس لینے لگا اور پتہ چلا کہ وہ مرے ہی نہیں ہے. کتنے سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ پتہ چلا کہ ان کا غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، پھر وہ زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ نے سنے ہیں ایسے کیس؟ ہم نے بہت سنے ہیں، اور ہم نے کچھ لوگوں کو تو آنکھوں سے بھی دیکھا ہے.
ٹھیک ہے. ہماری ایک کلاس میں مطلب ہمارا سلائی سینٹر تھا، اس میں ایک لڑکی تھی، تو اس کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، اور بہن کا انتقال ہوا تھا مطلب ایسے پیچھے لیٹ کے ہچکی آ گئی تھی انہیں، اور بس وہ پھر ان کی سانس نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر نے ان کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب سمجھ لیجیے کہ بس جنازہ اٹھنے، اب جیسے عشاء میں جنازہ اٹھتا ہے مغرب کے وقت، ٹھیک ہے، مغرب کے وقت ان کی سسٹر کو ایسا لگا جیسے ان کی آنکھیں جیسے بند ہوتی ہیں، ہلتی ہوتی ہیں آنکھیں، ایسا لگا ان کو کہ ان کی آنکھیں ہل رہی ہیں. سب مطلب یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے ان کو مطلب وہ صدمے میں لگ رہا ہو ایسا. لیکن وہ انہوں نے شور مچا دیا کہ نہیں میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اور اب وہ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، کہیں اور جاؤں گی. تو لے کر گئی ہیں، تو پھر ان کی وینٹیلیشن پہ ان کو رکھا، اور ماشاء اللہ سے اب زندہ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنے سارے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ انسان ڈیتھ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مرا نہیں ہے. تو جس کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنی زندگی کیا ہے انسان لے کر آتا ہے، اور اتنی زندگی کاٹ کر جائے گا، اتنا رزق اپنا پورا کر کے جاتا ہے. تو ابھی ان کی زندگی باقی تھی، ابھی ان کا رزق باقی تھا. ٹھیک ہے. تو قتادہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ اپنی باقی کی زندگی پوری کر لیں، اپنا رزق پورا کر لے. اگر ان کی موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہوتا تو اللہ ان کو کبھی بھی زندہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ معجزہ بھی دکھانا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ زندہ کرنے کے جو واقعات ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور ان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے، موت اور حیات کا مالک کون ہے ہماری. ہوں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نہیں کہیں بلکہ یہ کہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کے ہاتھ میں یہ کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. ویسے تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. کسی کے کھانے پینے کا ذریعہ، کسی کی پیدائش کا ذریعہ، کسی کے پالنے پوسنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے، کسی کی مال و دولت کا ذریعہ، کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی آپ کے پیرنٹس آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، زندگی دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، کوئی ماں باپ آپ کو پالنے پوسنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی کیا کریں اختیار میں دیے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، بہت ساری چیزیں، نفع نقصان ہوا یا پھر یہ زندگی اور موت ہوئی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت کس کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں. کوئی چاہ کر بھی پوری اپنا زور لگا دے اور پورا اپنی طاقت لگا دے اور پوری اپنی فوج لے کر آ جائے اور ہمیں مارنا چاہے تو ہم نہیں مر سکتے، ہے نا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور اگر کوئی پوری اپنی پیسہ لگا دے ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کروا دے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا دے، امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے، اگر ہماری موت لکھی ہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. خراب ہو رہا ہے وہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا پھر ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے؟ جیسے کہ ڈرایا جاتا ہے نا کہ یہ مت کرو، کافروں کے جگہ پر رہ رہے ہیں ہم، اور کافر یہ کر دیں گے، مار دیں گے، کود دیں گے پکڑ کے، ہے نا، تو تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تمہارا وہ نقصان کر دیں گے، تمہاری جان چلی جائے گی. ٹھیک ہے. کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی. تو جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو کیا ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ پھر ہرگز بھی نہیں ڈرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ جلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں مارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو چاہے جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے جس کو چاہے مار دے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں کرامت ہے یا کسی کے ہاتھ میں معجزہ ہے تو وہ بھی کس کا دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہے نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی کہتے ہیں کہ یہ سب میں کس کے اذن سے کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اچھا، اب دیکھیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا. آیت کے آخر میں دیکھیے لعلکم تشکرون. ٹھیک ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کرم ان کے اوپر کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیا، ہے نا؟ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے احسان مند رہو. ٹھیک ہے.
یہ دوبارہ کی زندگی جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. ایک بار کوئی مر گیا تو بس وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اس کی قبر اس کو کھا گئی ہے نا. تو یہ دوبارہ کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے لاکھ شکر کا مقام تھی ان کے لیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا یہ بالکل اسپیشل، جو کہتے ہیں نا کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ تھا ان کے ساتھ. اور اب دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی ابھی کیا تھے، یہ قتل و غارت کر کے بیٹھے تھے، رو پیٹ کر. پیچھے دیکھا تھا نا آپ نے کہ بچڑا انہوں نے بنا لیا تھا، بچڑے کو کی عبادت کرنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو، قتل کرو. ٹھیک ہے، جس جس نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کر دو. تو یہ ابھی قتل و غارت کر کے بیٹھے تھے، رو پیٹ کر بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی وہاں پر دکھائی اور لے کر ان کو چلے. اور ان کا حال دیکھیے کیا تھا، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی ہے نا. کہ ہاں اپنی غلطی پر تو شرمندہ نہیں ہے، بلکہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بیعت بھی کر رہے ہیں، اے موسیٰ اے موسیٰ ہے نا، اس طرح سے بات کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ کو سامنے دکھا دو ہمارے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ الٹی سیدھی وہاں پہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دو. تو ایک طرف تو اتنا ایمان ہے نا کہ اللہ کے حکم پر ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں جھجکے، بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا یہ کام، ہم نہیں کریں گے یہ کام ہے نا. ایسے کیسے ہم اپنے رشتے داروں کو، اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں. ٹھیک ہے، ایک طرف تو اتنا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قتل کر دو تو بس شروع ہو گئے، اور دوسری طرف ایمان کی اتنی زیادہ کمزوری. ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو. تو کیا پتا چلا؟ اس سے کیا پتا چلا بتائیے؟ کوئی پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بارک اللہ فیک. اسما نے دیکھیے جواب دیا ہے کہ ایمان جو ہے ہمارا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ ایک طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بڑے اچھے سے مان رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے اور ہم سے نہیں مانا جاتا. تو یہ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ایمان کی ہے نا. ایمان کبھی ہمارا اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ بالکل اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ کچھ مت پوچھو، ہم کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی نہیں ماننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے ہے نا. آج ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے. تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے، اس کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا ایمان بہت اوپر لیول پر اس وقت ہے. تو ڈرنا چاہیے کہ آج اگر مضبوط ہے ہمارا ایمان تو کل ہمارا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے نا. تو کچھ نہیں معلوم کہ کل کو کیا حالات بنے ہے نا، کس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے. ہمیشہ اس چیز کے بارے میں کیا رہنا چاہیے؟ پھر کیئرفل رہنا چاہیے، ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. ہر چیز کا بوسٹ لیتے ہیں نا ہم، انرجی بوسٹرز ہیں، اور بھائی آپ کے جو ہے مائنڈ بوسٹرس ہیں کہ مائنڈ کو بڑھاتی ہیں یہ چیزیں، آپ کی انرجی بڑھاتی ہیں یہ چیزیں، آپ کی گروتھ بڑھاتی ہیں. ہر چیز کے ہم کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں، سپلیمنٹس اور یہ وہ. ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کا بھی تو کچھ نہ کچھ سپلیمنٹ لینا چاہیے نا ہمیں، کہ ہمارا ایمان بھی کیا ہو، بوسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہمیشہ کیا رہے؟ پاورفل رہے. ہمارا ایمان ہمیشہ جو ہے مضبوط رہے، ہمارا ایمان اسٹرانگ رہے، کبھی بھی کیا ہے ڈگمگائے نہیں. اور یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ مجلسیں، نیک لوگوں کی صحبتیں، اپنے فرینڈ سرکل، ٹھیک ہے، قرآن حدیث، ان کا علم، یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ایمان بوسٹرز ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر کی مجلسیں ہوں، چاہے آپ کے نیک لوگوں کی صحبتیں ہوں. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی کہہ رہی ہوں میں صحبتیں، ایسے نہیں کہ وہ آپ کے ٹائم پاس ہی کروا رہے ہوں بس. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے فرینڈ سرکل ہوں، ٹھیک، جہاں پر جن سے بات کر کے دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ہے نا. اور تمہیں دیکھ کر اس کو اللہ یاد آ جائے. دوستی یہ والی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب بس اپنی باتیں کری، ادھر ادھر کی گپ شپ کری، ادھر ادھر کی جو ہے اس کی برائی اس کی برائی، اس کی غیبت اس کی غیبت، اور بس آ گئے کہ ہم نے بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہے نا. تو
اب دیکھیں کہ یہ والی دوستیاں ہوں، پھر قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اشرا مبشرہ میں، وہاں حضرت ابوبکر کو دیکھ کے کتنا ایمان بڑھ جاتا ہے نا ہمارا، الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں تو مطلب سمجھ لیجئے کہ میں جب کہ پڑھا ہوا ہے میرا سب کچھ، لیکن جب میں پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو تو میرا عجب ہی حال ہوتا ہے، مطلب بس دل چاہتا ہے کہ تلوار لے کر جو ہے بس کھڑے ہو جائیں سب سے لڑنے کے لیے، کہ دین پر کوئی آنچ نہیں آئے ہمارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا حال ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے واقعات سن رہا ہوتا ہے، حدیث سے سن رہا ہوتا ہے، سیرت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایمان ایک الگ ہی کیفیت میں آ جاتا ہے نا، انسان ایک الگ اس میں چلا جاتا ہے سچویشن میں۔ پھر جب وہ سب اینڈ ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی دنیا داری کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے کے ایسے ہی بن جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی مجلس سے، کسی نہ کسی کلاس سے، کہیں نہ کہیں کسی حدیث سے، کہیں نہ کہیں کسی صحابہ اکرام کی زندگی سے کیا رہے، ہمیشہ کنیکٹڈ رہے، ٹھیک ہے؟ دن میں کم سے کم 4-5 بار تو اس کو کیا ہے، ریمائنڈر ہو اس چیز کا کہ ہاں مطلب اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے، ہمیں استقامت پر رکھنا ہے نا اپنے ایمان کو، جیسا ہے ہمارا بس اس سے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں آپ کو یہ لگنے لگے کہ لو ہو رہا ہے، وہیں پر اس کا علاج کریں، ٹھیک ہے؟ وہیں پر اس پر فوکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک؟ اور بالکل بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جائے۔ آپ دیکھیں نا جو پلانٹیشنز کرتے ہیں، جو اگر گھر میں پیڑ وغیرہ ہیں آپ کے، اور کوئی آپ نے بو رکھے ہیں پودے وغیرہ، تو آپ کو پتا ہوگا ذرا سا ایک پتا بھی پیلا ہوتا ہے تو اس کو کتنی فکر ہو جاتی ہے نا، کہ اس کا پتا کیوں پیلا ہو گیا ہے نا، اور پتہ نہیں اس کو پانی ملا۔ ابھی میں 2-3 دن کے لیے باہر چلی گئی تھی، تو میں آئی ہوں تو یہ بچوں نے ہی جب کہ وہ پلانٹ بوئے ہیں، 2 اس کے ٹماٹر کے، لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا، مطلب کہ پیلے ہو گئے اس کے پتے، ہم تھے نہیں تو پانی جب کہ میں ڈال کے گئی تھی اچھا خاصا، لیکن وہ پھر بھی وہ ایفیکٹ تو آتا ہی ہے، روز کا پانی ڈالنا اور 2-3 دن غائب ہو جانا، تو افسوس سا ہوا ہے نا، بہت افسوس سا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایمان پر بھی افسوس ہونا چاہیے نا، کہ ہمارا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے نا، اور دل نہیں لگ رہا کہیں پر، کسی کلاس میں دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ کیا ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ ہاں میسج کر رہا ہے، ان کی وہ کلاس نہیں جوائن کر پا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بعد میں دیکھوں گی، میں ابھی کلاس کے بعد دیکھوں گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ آیت اس چیز کا بہت بڑا اگزامپل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام تو اپنے آپ کو کیا کہنے لگتے تھے، کہ ہم شاید منافق ہو گئے ہیں، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حنزلہ تھے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگتے جاتے تھے اور جو جو ملتا تھا اسے کہتے تھے حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جب آپ کی مجلسوں سے نکل جاتے ہیں تو اپنے گھر ور میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ایمان بھی تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے، اس کو ریجوینیٹ کرنے کی، اس کو ریفریش کرنے کی کیا کیا کرو، مدد کیا کرو اللہ، وہ سوری کوششیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو ہم کیا ان کی برابری کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کی؟ ہم تو کہیں سے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اب ان کو کتنی فکر ہوتی تھی، اتنا سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ سب اتنا اچھا ایمان، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی یہ حالت تھی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ ان کی مجلسیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ایک ان کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیشہ اپنا رشتہ قائم رکھا کریے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ صرف کلاس سن کر مت نکل جایا کریے، 1 گھنٹہ پھر اور نکال کر جو ہے پھر سے کلاس کو ریپیٹ کر کے سنا کریے، ٹھیک ہے؟ اور پھر نوٹس بنایا کریے، کچھ نہ کچھ لکھا کریے، تاکہ آپ جو ہے دن بھر آپ کا رشتہ اس سے جڑا رہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ایمان جو ہے وہ جس لیول پر آپ لے کر یہاں سے اٹھتی ہیں اپنے ایمان کو، اتنے ہائی لیول پر، اسی لیول پر آپ کا ایمان جو ہے ٹکا رہے پورے دن، ٹھیک ہے؟ کام بھی بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں، پھر نمازوں میں بھی دل لگتا ہے، جب انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے تو نمازیں بھی اچھی لگتی ہیں، پھر انسان کو کوئی غم پریشانی ڈسٹرب نہیں کرتی ہے نا؟
بس اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نا میرے ساتھ، ہے نا، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لکھی ہے نا، اور اگر کوئی خوشی آئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا انسان، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ایمان کی پھر کیفیت دن بھر رہتی ہے۔ اور چھوڑ کر آپ چلی جائیں کلاس اور پھر پورا دن دیکھیے آپ اپنا کیسا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں تو اپنا، آپ اپنا کیا بتائیں گی، میری تو اپنی یہی حالت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے اس وجہ سے کوشش کیا کریے کہ دن بھر ہمارا کچھ نہ کچھ چلتا رہے، ٹھیک۔ خیر ابھی دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی طبیعت خراب ہے نا، تو نمازیں بھی انسان نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، پیریڈس وغیرہ میں لڑکی نہیں پڑھ رہی ہوتی، تو اس وقت بھی تھوڑا سا کیا ہوتا ہے انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار پڑھنا منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کا علم لے رہی ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی منع نہیں ہے۔ پھر ماشاء اللہ آپ تجوید کی کلاس لیتی ہیں اور تجوید سے پڑھ رہی ہیں قرآن، تو تجوید کا جو لیسن ہوتا ہے وہ بھی پڑھنا منع نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی اپنا صحیح کر سکتی ہیں۔ اب یہ تھوڑی کہ بس افسوس میں بیٹھی رہیں کہ ہماری تو نماز پڑھنے کی نہیں ہے۔ وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آپ ٹائم گزارتی ہیں، وہ جتنا بھی آپ کا ٹائم جاتا ہے، مان لیجیے دن کے 2 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو 2 گھنٹے اچھے کام میں لگائیے نا، اللہ کے ہی کام میں لگائیے، اللہ تعالیٰ کو ہی دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ویسٹ مت جانے دیا کریے۔ اب جیسے ظہر کا ٹائم آتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کام کریے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو تسبیح لے کر بیٹھ جائیے اللہ تعالیٰ کا، جی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ تجوید پڑھ رہی ہیں، ابھی سیکھ رہی ہیں، تو آپ وہ آیت بھی توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کریکشن کر سکتی ہیں، تو بہت کچھ کر سکتی ہیں تاکہ آپ جو ہے دور نہ ہو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ہمیں یہ بھی اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی یا نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو مجھے دکھا دے، مجھے دیکھنا ہے، وہی سورہ اعراف میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ رکیے میں آیت نکال لیتی ہوں، پھر میں آپ کو آیت بتاتی ہوں، اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے، یہ تو بہت کامن چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے نا، پتہ ہوگی نا آپ لوگوں کو یہ بات۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 143، 143، ٹھیک ہے۔ ہاں میں یہ بول رہی ہوں کہ یہ جو دیکھنے والی ڈیمانڈ ان کی قوم نے کر رکھی ہے نا یہاں پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے، موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے تب ہم آپ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر سے تو اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوئے، ان سے کیوں غصہ ہو گئے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وہاں پر آیت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آ گئے موسیٰ ایک مدت کے لیے ہمارے پاس، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے تو اپنے آپ کو دکھا، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ تم جو ہے ایک پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، قائم رہا، ٹھیک، تو پھر تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، اور جب ان کو افاقہ ہوا، جب وہ ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، فرمانے لگے کہ اے میرے رب تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر ہے 143، 143۔ جی اسما کا جواب دیکھیے کہ ان کی ڈیمانڈ کا، ان کے مطالبے کا اسٹائل کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کا اسٹائل کیا تھا، فرق تھا نا، سوال میں بھی فرق ہوتا ہے نا، ڈیمانڈس میں بھی فرق ہوتا ہے، سوال کی انٹینشن میں، سوالوں کی نیتوں میں فرق ہوتا ہے کہ کوئی کس نیت سے سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو شوق تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا جب تک آپ کو دیکھ نہیں لوں گا،
ایسا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تبھی مانوں گا اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ ہیں جب میں آپ کو دیکھ لوں گا. جبکہ ان کا مطالبہ کیوں تھا؟ ان کا مطالبہ تھا شوق کے لیے. ٹھیک ہے، شوق کے لیے تھا، محبت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قوم نے کیا کہا تھا؟ قوم نے بھی سیم مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے سامنے دیکھنا ہے، لیکن کس لیے؟ شرط لگا دی لن نؤمنا، ہرگز بھی آپ کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ہو گیا نیتوں میں فرق، ہے نا، ہو گیا سوال میں فرق. ٹھیک ہے، ان کا سوال کنڈیشن لگا کر، شرط لگا کر، اعتراض کی صورت میں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہمیں شوق ہے نا، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. بلکہ اکڑ دکھائی انہوں نے، ہے نا، کہ شک ہے، ہم نہیں مانیں گے، پروف ہمیں چاہیے، ہے نا. پہلے اللہ اپنے آپ کو ہمیں دکھائے، ہمارے سامنے احکام دے، ہمارے سامنے شریعت نازل کرے، تبھی ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کا اسٹائل کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا اسٹائل بالکل الگ. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جانتے بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا ہے؟ فرعون سے نجات دلوا کر لائے ہیں. فرعون کو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ فرعون کیا ہوا؟ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو. پھر ان کی قوم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جادوگروں کا جادو کیا ہو گیا تھا؟ فیل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے. ٹھیک، اور ان کو یقین تھا پورا پورا کہ ایک نجات دلانے والا ہمیں آئے گا، اور جو فرعون سے ہمیں کیا کرے گا؟ نجات دلوا کر لے جائے گا. تو یہ پورا مانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں کہ ایسے ہی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قریش کے لوگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو ہے وہ ہم پر عذاب نازل کروا دیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنے لیے سونے کا ایک محل تیار کروا لیں، باغ تیار کروا لیں، آپ کیوں اتنے غریب ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے مطالبے جو ہے وہ کفار بھی کرتے تھے، لیکن وہ تو کافر تھے نا، وہ تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان ہی کب رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے یہ مطالبے کر رہے تھے نا. ٹھیک، لیکن یہ تو مومن تھے، ہے نا، یہ تو مسلمان تھے، یہ تو مان رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، یہ تو مان رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، یہ تو مان رہے تھے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں فرعون سے نجات دلوائی ہے، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے سچے معجزے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان کا حال کہ اللہ کو دکھاؤ، ہے نا، ہٹ دھرمی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم سوال کریں تو سوال میں اعتراض نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اعتراض والے سوال نہیں ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انگلی اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، دیکھو ان کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، ان سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو ان کی نالج چیک کرتے ہیں، ان کے اندر ان کے پاس کتنی نالج ہے نا، چلو ان کو ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک، تو جو سوال کرے جائیں ان میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، شک اور شبہات نہیں ہونا چاہیے، کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. ہماری مرضی کا ہوگا تو مانیں گے جواب، اور اگر ہماری مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے دل میں آ رہا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اور جب ان کے مطابق وہ جیسے انٹرسٹ کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی منطق لگا کے کہ وہ نا بہت سارے فتوے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سود جو ہمیں بینک سے ملتا ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی منطق لگا کے یہ وہ والا سود نہیں ہے، یہ والا سود اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا بلکہ وہ دوسرا سود حرام کیا تھا. ٹھیک ہے، جو ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں وہ والا سود حرام کیا تھا، یہ تو بینک ہمیں دیتی ہے ہمارے پیسوں پر. تو انہوں نے وہ فتویٰ دکھا دیا. ٹھیک ہے، اب ان سے کہا گیا کہ دیکھیے کسی بھی چیز میں ایک صاف حکم جب اللہ اس کے رسول کا موجود ہے تو ہم کسی کا فتویٰ نہیں لا سکتے وہاں پر. اگر حکم میں اونچ نیچ ہو، ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، یا اس زمانے میں نہیں ہو اس زمانے میں ہو رہا ہو، تب سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ہاں اونچ نیچ ہے تو ہم فتویٰ لے کر آ سکتے ہیں. اب کلیئر کٹ احکام ہے کہ سود کا بالکل ہر طریقے سے، سود کا لکھنا، اس کی گواہی، اس کا جو ہے وہ دینا، اس کا لینا، ہر طریقے سے کیا ہے؟ بس لعنت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر لے. اب اپنی مرضی ہوگی اس کو لینے کی. ٹھیک ہے، اب میسج کریں گے کہ وہ سود لے سکتے ہیں جو ہمیں بینک دیتا ہے، اب منع کر دیا نہیں ان کا فتویٰ ہے، نہیں ان کا فتویٰ ہے. تو وہ سوال کیوں ہوتے ہیں کہ بس کنڈیشنل ہوتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا جواب تو ہم مان لیں گے، اور ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا
تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. تو سوال کنڈیشنل نہیں ہونے چاہیے. آدھی بات سمجھ میں؟ سوال میں اعتراض نہیں ہونے چاہیے، سوال میں شک شبہات نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے سوال پوچھنے والے کے اندر، عاجزی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جو منہ میں آتا جائے وہ بولتے جائیں بنا سوچے سمجھے. ٹھیک ہے. جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اے موسیٰ، ہے نا، بالکل بے ادبی کے ساتھ، کوئی ادب نہیں، کوئی ریسپیکٹ نہیں. اتنے بڑے اللہ کے رسول، اتنے بڑے اللہ کے نبی، ہے نا، جن پر شریعت نازل ہو رہی ہے، جو وہ کتنے دور سے ان کو بچا کر اور نجات دلا کر لے آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ حال. ٹھیک ہے. اب آئی ہے ان کی ریکویسٹ میرے پاس، نازیہ کی. پھر آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جو اللہ پر، اس کے احکام پر اعتراض کریں، وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جب ایک بات صاف صاف پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کا دیدار تو کیا ہوگا؟ آخرت میں ہی ہوگا نا. ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے خود اس سے ملنے کا شوق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. جنت میں جنتی کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار. یہ ہمارا ایمان ہے نا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بلکہ ہر شریعت میں بتایا ہوگا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں چینج ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. طریقے، اب جیسے نماز ہے، نماز چینج نہیں ہوئی ہے، نماز سب کو پڑھنی ہوتی تھی، سب پہ فرض ہوتی تھی، بس طریقہ چینج ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بیس وہی رہتی تھی، بس طریقہ چینج. روزے سب کو رکھنے پڑتے تھے، بس طریقہ چینج ہوا. ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں، ان کی شریعت میں طریقہ چینج ہوا. تو احکام سیم ہی رہتے تھے، بس ان کا طریقہ چینج ہو جاتا، بیس سیم رہتی تھی. اور خاص طور پر یہ جو توحید ہے، یہ ایمانیات ہے ہماری، ہے نا، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے. یہ تو کہیں پر بھی کسی بھی شریعت میں چینج نہیں ہوئے. تو یہ بات تو ان کو ہی پتا ہوگی کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر بتایا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی دیکھنے کی، تو یہ ہوا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود جب ایک کلیئر کٹ احکام موجود ہے، جب ایک کلیئر کٹ بات پتہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کسی احکام پر اعتراض کرنا، کسی احکام کو اس طرح سے پیش کرنا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب نعوذ باللہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں میں، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ. ایک کے بارے میں تو میں نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمان اور یہ زمین بنا دیے تو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ چیک کرو صحیح ہے، یہ صحیح سے بنا دیے میں نے یا نہیں. استغفر اللہ ربی، میں پوری بات نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہت اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو خیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنے سارے لوگوں نے یہ والا کر رکھا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا بس. آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت عائشہ کی اتنی صریح حدیث، بالکل صحیح حدیث موجود ہے اس بارے میں کہ جو یہ کہے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. تو اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اوروں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صاف صاف آیتیں موجود ہیں، صاف حکم موجود ہیں، جہاں پر کسی کو کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر انسان ایزیلی سمجھ سکتا ہے بات کو کہ ہاں یہ جو ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے اس صاف صاف حکم میں یہ کہنا کہ نہیں ایسا ہوا ہے یا ایسا کسی اور نے کیا ہے تو یہ غلط ہے پھر. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوال کرنا جہاں پر صاف حکم قرآن کا آتا ہو وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ صاف طریقے سے منع کیا گیا. اب مان لیجیے کوئی آپ سے کہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ سے یہ کہے کہ کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہم پڑھیں نماز یا نہیں پڑھیں، آپ اس کو کیا کہیں گی بتائیے؟
آپ یہ کہیں گی کہ بھائی صاف صاف حکم ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پڑھنی ہے آپ کو، دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. اس لیے منع ہے نا، اگر کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور تیز تیز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کا دل نہیں بھی لگ رہا ہے، تب بھی وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچے کہ ہمارا، بہت سارے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، ہمارا دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، ایسے کیا فائدہ پڑھنے سے، ایسے پڑھے ہی نہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے. یہ حکم ہے کہ پڑھے انسان، نہیں بھی دل لگ رہا ہے تو پڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے، فرض کا سوال ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ اس کو یہی جواب دیں گی نا. ٹھیک ہے، تو جو چیز صاف صاف موجود ہے اس پر نہ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہیں اس حکم میں کوئی پھیر بدل انسان کر سکتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے بھائی ہم سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، عشاء میں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم نا عشاء کی نماز عصر میں پڑھ لیتے ہیں. ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ ہوں، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا نا. جس چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور صاف ہے، جس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، یا شبہ ہے اس بات میں، یا اس زمانے میں نہیں تھا اب اس زمانے میں ہے، تو اب ہم کیا کریں، اجتہاد سے نکالے مسئلہ. جس چیز میں کوئی اجتہاد نہیں، صاف صاف حدیث موجود ہے، صاف صاف قرآن کی آیت موجود ہے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک بات صاف صاف موجود ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو اب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کسی کی اتنی مجال کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچ جائے، ہے ہی نہیں کوئی ایسا، ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ دکھا دیتا، اور دکھا دیتا تو پھر سمجھ لیجیے کہ ایمان کی بات ہی کیا رہ جاتی. ٹھیک ہے، پھر تو انسان کو ماننا ہی ماننا ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا ایمان کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے تو پھر تو کافر بھی مان لے گا نا. بتائیے، اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سامنے آ جائیے ہم پھر مانیں گے، پھر تو کوئی جواز بچے گا ہی نہیں، پھر تو کافر بھی مان ہی لے گا ہاں ہے اللہ تعالیٰ. یہی تو ٹیسٹ ہے نا، یہی تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے، کہ یہ بات ہے، ایسی ایسی بات ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، بالکل صاف حکم ہے. اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، دل چاہے مانو اور دل چاہے نہیں مانو. مانتے ہو تو جاؤ گے جنت میں، نہیں مانتے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. ہاں، ایمان بالغیب کا. ٹھیک ہے، اور یہی تو متقین کی صفات ہوتی ہے نا، کہ وہ بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. سوچیں یہ قوم جو تھی اس وقت مسلمان تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں بنا دیکھے. آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ان کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی باتوں پر، ان کی حدیث پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں نا، کہ جو بنا دیکھے مجھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں. ہے نا، صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ تو ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، کہ جو بنا دیکھے مجھے ایمان لائیں گے، بنا دیکھے میری سنتوں پر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے حکم پر اعتراض تھا ان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو دیکھیں شکر گزاری کے درجے پر رکھا، کہ آپ کو تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، اس پر تمہیں شکر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. اور ویسے بھی زندگی پر کیا ہے، زندگی پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے زندگی، اس کی تو ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، کہ یہ ایک بار چھن جاتی ہے تو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کیا ایسا ہوا کبھی کہ کسی کو دوبارہ زندگی مل گئی ہو، قبر سے اٹھ کر آ گیا ہو، وہ ایک دن آ کر کھڑا ہو گیا ہو اور یہ کہا اس نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا؟ مان لیجیے کسی کو مرے ہوئے 10-15 دن ہو گئے اور قبر میں چلا گیا، اور پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ. کسی کو بھی نہیں ملتی ہے، کسی کو بھی نہیں ملتی ہے. مرنے کے بعد تو صرف ایک ہی دن آئے گا، جو قیامت کا دن ہوگا، انسان وہاں پر اٹھایا جائے گا. تو یہ اس بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ہم نے اس لیے کیا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم سب شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم سب کیا ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان مانو. ٹھیک ہے، ہم بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم سوتے ہیں اور جب ہم جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی،
تو ان دعاؤں کو کبھی آپ پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. تو کیا پڑھتے ہیں ہم جب سوتے ہیں؟ تو بسمک اللہم اموتو و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں جیتی ہوں اور میں مرتی ہوں، ہے نا. تو سوتی ہوں اور جاگتی ہوں نہیں، بلکہ جیتی اور مرتی ہوں، کیونکہ موت جو ہے نا، یہ سوری سونا جو ہے نا، اور یہ دوبارہ سے اٹھ جانا، یہ ایک طریقے سے جو ہے یہ قیامت کے دن کا اور ہماری موت کا ٹریلر اللہ تعالیٰ ہمیں روز دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، سوتا مرا انسان کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے نا. تو یہ دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم جاگتے ہیں، ہے نا، تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. ٹھیک ہے، سونے کے بعد اٹھایا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد زندہ کیا. تو یہ ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی. اس پر بھی دیکھیے شکر واجب ہو جاتا ہے نا. جب انسان اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوا اٹھے. سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی رد علیہ روحی. تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے میری روح کو واپس لوٹایا. ایک یہ بھی دعا آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شکر صرف مشینی شکر نہیں ہونا چاہیے کہ بس اٹھے اور زبان سے بول دیا، بلکہ پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے سارے سپنے لے کر ہم سوتے ہیں نا، کتنے سارے ڈریمز لے کر سوتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے ہمیں یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے ہمیں یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں اور ان کاموں کے لیے کہ لائق ہوتے ہیں کہ جو ہم رات میں پلان کر کے سوئے تھے، جو سپنے ہم دیکھ کر سوئے تھے، تو جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ یہی تو ہمیں سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے. بند ہو گئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انسان کے اوپر احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس احسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہمارے اوپر شکر گزاری واجب ہو جاتی ہے، اور احسان مندی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم صبح میں اٹھ کر جاگ گئے ہیں اور جاگ کر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اگر ویسے تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، اگر جو نہیں پڑھتا ہے تو ان کو روز پڑھ لیا کریے. ٹھیک ہے، کچن جہاں پر بھی آپ اٹھتے ہی جاتی ہیں ادھر دروازوں پر لگا دیجیے. ٹھیک ہے، سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ان دعاؤں کو کہیں نہ کہیں اسٹک کر دیجیے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یاد رہیں گی. یا جہاں پر آپ سوتی ہیں، جس جگہ پر، اس کے بالکل سامنے والی دیوار پر لگا دیجیے لکھ کر بڑا بڑا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یاد رہے گا. تو خیر، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ کروائی. اس کے بعد کیا ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ والی جو آگے آیت آئے گی، اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل مانگتی ہیں. من اور سلوہ بچپن سے ہم سنتا ہے نا، من اور سلوہ، من اور سلوہ. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے کہ یہ من اور سلوہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو چھٹی نہیں کریے گا کوئی بھی. اور جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں آج کلاس میں، شمی اور اینی، کلاس سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اینی تو شاید چلی گئی ہیں. شمی باجی آپ سن رہی ہیں؟ میں نے کب تک مجھ سے کچھ کر جی ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ابھی شاید آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہوں گی. ایک دو کلاسز چلی جائیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے. اور ایسا کریے آپ اس میں کلاس میں جہاں پر آپ جوائن ہوئی ہیں، اس کے بیک میں جائیں گے تو ریکارڈنگ کا آپشن آئے گا. پیچھے کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہے، ایک آدھ سن لیا کریے. ٹھیک ہے، پارا پہلا پارا ہے، اور پہلے پارے کی آیت نمبر 56 ہے. ٹھیک ہے،
پہلے پارے کی آیت نمبر 56 ہے، اور گھر تو آپ کا قریب ہے میرے گھر سے، میں پارا آپ کو بھجوا دوں گی جس میں آپ ترجمہ لکھ لیا کریے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی آیت ہوتی ہے ہماری روز، تو اس ایک آیت کا لکھ لیا کریے گا، ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی۔ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔